علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیٹھک تو آپ بھی کرتے ہوں گے، گیٹ ٹوگیدر تو آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس دفعہ آپ نے کرنی ہے بیٹھک ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم اطاری دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ بلا تاخیر بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ انسان کے دل میں مختلف خیالات آتے ہیں، اسے وسوسہ بھی کہا جاتا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ کبھی تو اتنے برے خیالات آتے ہیں اللہ کے بارے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، کہ وہ دل کا چاہتا ہے کہ بندہ مر جائے، یہ خیالات ذہن میں نہ آئے۔ اچھا، چاہتے بھی ہیں کہ یہ خیالات دور ہو جائیں، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی یہ خیالات دل و دماغ کے اندر آیا کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان خیالات کی وجہ سے، ان وسوسوں کی وجہ سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں، اور دوسرا ان سے نجات کا، ان سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل میں ایسے خیالات کا آنا کہ جنہیں بندہ ناپسند کرتا ہے اور بعض اوقات تمنا کرتا ہے کہ یہ خیال نہ آئیں بھلے اس کے لیے اس کی جان ہی نکل جائے، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی ہے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعینی یہی بات کہی تھی، یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، لیکن یہ خیال نہ آئیں۔ اللہ، یعنی اتنا وہ اسے سنگین اور اتنا ناپسند کرتے تھے۔ تو یہ تب سے لے کر آج تک اور آئندہ بھی چلتا رہے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے وسوسے کے ساتھ۔ تو جب تک شیطان ہے تب تک وسوسہ موجود ہے، اور شیطان کے بارے میں قرآن پاک میں فرما دیا الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو لہذا وسوسے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ کرام نے یہ بات عرض کی کہ ہمارے دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہمیں انتہائی گراں گزرتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی تو ایمان ہے، کہ تم اسے اتنا ناپسند کرتے ہو، اتنا ناپسند کرتے ہو، یہ تمہارا ناپسند کرنا اسی بات کی تو علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے، تبھی تو اسے ناپسند کر۔ اگر دل میں ایمان نہ ہو تو آدمی کو جو مرضی خیال آتے رہے۔ تو ناپسند کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ عدم ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ بڑی ایک معقول سی ایک لاجیکل بات ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جسے وسوسے آتے ہوں وہ کیا کرے۔ دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وسوسے کے سبب پر غور کریں۔ بڑا ایک ڈیفرنٹ قسم کا میں آپ کو اس کا سبب عرض کرتا ہوں۔ بہت مرتبہ وسوسوں کا سبب ہوتا ہے تبخیر معدہ، معدہ خراب ہونا، معدے میں گیس۔ میں نے شاید 80% وسوسے والوں کو دیکھا ہے کہ اصل میں وہ معدے کے مریض ہوتے ہیں۔ گیس جب دماغ کو چڑھتی ہے نا، تو دماغ عجیب ہی چیز ہے، کوئی وہ کبھی پھر کچھ تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اگر معدہ خراب ہو تو تبخیر معدہ کا علاج کرے، آپ یقین کریں اس کے وسوسے جو ہے نا وہ تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وسوسے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر ایک کو سن رہا ہوتا ہے، ہر چیز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے آج کا زمانہ ہے، آدمی سوشل میڈیا پہ سیدھوں کو بھی سن رہا ہے، الٹوں کو بھی سن رہا ہے، ان کو بھی سن رہا ہے جو دین کی طرف بلا رہے ہیں، انہیں بھی سن رہا ہے جو دین سے دور کر رہے ہیں، انہیں بھی سن رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی 1400 سال سے جو دین سمجھا گیا وہ درست ہے، اور اب جو نئی تشریحات آ رہی ہیں یہ غلط ہیں، اور انہیں بھی سن رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال سے غلط سمجھا گیا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ انہیں بھی سنتا ہے جو ولیوں کی محبت دل میں ڈالتے ہیں، اور انہیں بھی سنتا ہے جو ولیوں کے خلاف بکواسی کرتے رہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ دو طرح کی آراء سنتا ہے اور دونوں طرح کے دلائل سن رہا ہوتا ہے، تو خود آدمی اتنا صاحب علم ہوتا نہیں، تو اب وہ ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی ادھر خیال جا رہا ہے کبھی ادھر خیال جا رہا ہے، اب آ کے کہتا ہے یار مجھے وسوسے آ رہے ہیں۔ تو اس وسوسے کا سبب تھا غلط لوگوں کو سننا یا غلط لوگوں کو پڑھنا۔ اخبار میں کالم لکھنے والے وہ اتنے غلط زیادہ ہیں، صحیح والے کم ہیں۔ کتابیں لکھنے والے، ناول لکھنے والے، ناول کی اکثریت غلطی پر زیادہ ہوگی، صحیح والی چیز کی طرف کم ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سبب ہے تو پھر اس سبب کو ختم کریں کہ غلط لوگوں کو نہیں سنیں، غلط لوگوں کی چیز نہ پڑھے، صحیح سنیں، صحیح پڑھیں، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈم ہوتی جائیں گی۔ یہ ہے دوسری وجہ۔ تیسری یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی جو ہے بری صحبت میں بیٹھتا ہے،
کیونکہ ایک تو سوشل میڈیا ہے یا پڑھنا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کی گیدرنگ ایسی ہے کہ جن کے لیے دین ایمان ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو بھی جملہ بولنا چاہیں بول دیتے ہیں. تو جو ظلمت کا جملہ ہوتا ہے وہ دل میں بھی ظلمت پیدا کرتا ہے. اور صحبت کا اثر بڑا واضح کہ اچھی صحبت ہے اچھا اثر کرے گی، بری صحبت ہے برا اثر کرے گی. اسی لیے قرآن پاک میں بطور خاص بری صحبت کے بارے میں اتنا صراحت کے ساتھ فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر شیطان تجھے بھلا بھی دے اور تو غلط لوگوں کے پاس بیٹھ جائے تو یاد آنے کے بعد پھر نہ بیٹھ ان کے پاس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس بیٹھنا جو ہے یہ تباہ کرتا ہے. تو اب کیا ہے کہ اگر ہم غلط نہیں پڑھ رہے، غلط نہیں سن رہے، لیکن بیٹھتے ان لوگوں کے پاس ہیں کہ جو کبھی دین کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی مولوی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی پیروں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی کوئی موضوع لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ سن کے بھی دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی. تو لہذا جب اسباب کا پتہ چل جائے تو بندہ اسباب سے دور ہو جائے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ذکر الہی کی کثرت یہ بہت سے وساوس کو دور کر دیتی. اسی طرح درود پاک کی کثرت بہت سے وساوس کو دور کر دیتی ہے. کثرت ذکر کا فائدہ یہ ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ شیطان جو ہے بندے کے دل میں آ کے وسوسے ڈالنے لگتا ہے. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے وہ. اور یہ جو آیت مبارک ہے نا، من شر الوسواس الخناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو خناس ہے. خناس کا مطلب ہے کہ جو بھاگم بھاگ آتا ہے اور وسوسے ڈال کے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر ڈال کے بھاگ جاتا ہے. تو بندہ جب ذکر الہی کرتا ہے تو یہ وسوسے ڈالنے والے شیطان جو ہے اسے بھاگ جاتے ہیں. اور یہی معاملہ درود شریف کا ہے. درود شریف بڑا کثرت سے پڑھا جائے تو آہستہ آہستہ جو ہے نا شیطان بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور دل پر ایمان، سکینہ، اطمینان یہ اترنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وسوسوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ وسوسہ دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا یہ ہے کہ اللہ ربی لا شریک لہ، یا جو ہے سورہ فلق، سورہ ناس، یا آیت الکرسی. تو یہ جو ہے وہ آیات اور وظائف پڑھے جائیں تو اس سے بھی وسوسہ بھاگ جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے پڑھنے سے بھی وسوسہ دور ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی وسوسوں سے حفاظت فرمائے. میرے اہل سنت کا مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا ایک رسالہ ہے، میں ناظرین کو چاہوں گا کہ اگر وہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ وسوسوں سے نجات ملے گی. اور اس رسالے کا نام ہے وسوسے اور ان کا علاج. وسوسے اور ان کا علاج مکتبۃ المدینہ کا یہ رسالہ ہے. اب بڑا ہی مفید ہے وسوسوں سے بچنے کے لیے. آپ اس کا بھی مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ نصیب ہوگا. اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے. آڈینس بھی ہمارے ساتھ ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے اسلامی بھائیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کرتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اکثر لوگ لکھتے ہوئے صاد شارٹ میں درود شریف لکھ دیتے ہیں یا پھر اس طرح درود شریف لکھ دیتے ہیں. تو اس طرح درود شریف لکھنے کیسا، اس بارے میں وضاحت فرما دیں. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ صاد یا عین لکھتے ہیں نا. صاد سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم اور عین سے مراد علیہ السلام. اور نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ صاد لام عین میم، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف جو ہے نا وہ بنا دیتے ہیں. تو حکم شرعی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پاک کی جگہ یہ مختصر حروف لکھنا ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ حکم ہے درود شریف کا اور یہ اس درود شریف کو ترک کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ایک ترک تعظیم اور ایک بے ادبی کے اوپر بھی یہ مشتمل ہے. اگرچہ کرنے والا تو اپنی طرف سے ادب کے طور پہ کر رہا ہے، لیکن جو درود پاک کو مختصر کیا اور چھوڑا یہ اصل میں بے ادبی کی صورت ہے. تو لہذا اسے لکھنے سے بچنا ضروری ہے. علماء کرام نے اس پر بڑے سخت کلام فرمائے ہیں کہ ایسے بندے کے بارے میں خدشہ ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو، کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک لکھے اور اس کے ساتھ درود پاک کی بجائے یہ مختصر سے حروف لکھ دے. تو یہ تو ہے درود پاک کے بارے میں. اچھا، اور یہی حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ ہیں. وہاں پر بھی بعض اوقات عین عز و جل کا یا جیم جل جلالہ کا لکھ دیا جاتا ہے. اچھا، اور رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ اس کی جگہ بھی جو ہے نا وہ را ضاد یا را حا یہ لکھا جاتا ہے. تو یہ لکھنا بھی منع ہے اور یہ بھی محرومی ہے. تو لہذا جب بھی لکھا جائے پورا لکھا جائے اور یہ مختصرات کی طرف نہ جائے. جی، تو مدنی چینل کے ناظرین اس کو نہ لکھ کر کتنا ٹائم بچ جاتا ہے کہ اگر صاد لکھتے ہیں اس کی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا جائے تو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور آپ کے پیجز بھی زیادہ نہیں بھریں گے، بلکہ
برکتیں زیادہ نصیب ہوں گی. ایک مجھے واقعہ یاد آیا اس حوالے سے, بڑا خوبصورت واقعہ. ایک محدث تھے, تو وہ جب بھی حدیث لکھتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے ساتھ وہ درود شریف نہیں لکھتے تھے. تو خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی, سلام عرض کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک پھیر لیا. اللہ اکبر. انہوں نے دوسری طرف جا کے سلام پیش کیا, سرکار نے پھر چہرہ پھیر لیا. تیسری مرتبہ سلام پیش کیا, پھر چہرہ پھیر. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی کہ آپ اپنا چہرہ مبارک مجھ سے پھیر رہے, مجھے جواب نہیں دے رہے. فرمایا کہ تم میرا نام لکھتے ہو, درود تو لکھتے نہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے درود شریف لکھنا شروع کیا. لکھتے کیسے تھے, جیسے لکھا تو جاتا نا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. تو پھر وہ اضافی لکھنے لگے. تو اسے پڑھنے میں اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ میں جب بھی وہ حدیث پڑھتا, درود شریف آتا نا, تو پھر میں اس کو پورا پڑھتا تھا ساتھ میں. تو یہ پھر ایک اپنی اپنی محبت کے اعتبار سے ہے. اچھا, پھر اس کے بعد میں نے کتاب پڑھی, درود پاک کے اوپر وہ کتاب تھی. وہ بزرگ کیا کرتے تھے, وہ جہاں بھی حدیث ختم ہوتی تو اس کے بعد کیا لکھتے, صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما. تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور سرکار نے فرمایا کہ ہذا جید, یہ بہت عمدہ ہے, یہ بہت عمدہ ہے. ایک بزرگ نے خواب میں, انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا بھی کیا ہوا آپ کے ساتھ. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی, 10 لاکھ, اور ہر حدیث میں نے درود شریف لکھا ہے. کیونکہ حدیث تو ہے ہی وہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یا فرمایا یا کیا, دو ہی چیزیں, یا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ خاموش رہے. تو فرماتے میں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی اور ہر حدیث کے ساتھ میں نے درود شریف لکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس درود شریف کی برکت سے میری بخشش فرمائی. یہ سعادت ہے کہ آدمی لکھے اور درود شریف جو ہے اس کے ساتھ لکھے. ماشاء اللہ. مفتی صاحب, اس کے درود پاک سے متعلق اب جیسے دلائل الخیرات شریف ہے, اچھا اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ بھی بڑے ذوق والے, بڑا ہی مزہ آتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے. تو اس میں جیسے یہ الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ پڑتا ہے کہ اے الہ العالمین, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج قیامت تک. اچھا, اسی طرح ایسے الفاظ بھی اس کے اندر ہیں کہ جو ہے وہ 1000 بار درود بھیج اور ہر دن میں ہزاروں بار بھیج. تو اب اس طرح اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو کیا اسے ایک مرتبہ یہ کہنے سے 1000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب یا 1000 بار درود کا ثواب ملتا ہے, یا یوں کہنے سے جیسے آج اس نے کہا کہ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما, آپ پر درود ہوں قیامت تک, تو کیا قیامت تک اس کی طرف سے درود بھیجے جاتے رہیں گے, قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو مشہور سلام ہے اس میں بھی یہی ہے نا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ٹھیک. اچھا, اسی طرح جو اعلیٰ حضرت کا دوسرا ایک سلام ہے, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. تو وہاں کروڑوں درود ہے, یہاں لاکھوں سلام. تو علماء کرام نے اس پر باقاعدہ کلام کیا ہے کہ جب کوئی اس طرح پڑھتا ہے تو کیا وہ ایک مرتبہ شمار ہوگا یا وہ کروڑ مرتبہ شمار ہوگا. تو اس میں جو تحقیق کے بعد لکھا ہے وہ یہی ہے کہ جتنی مرتبہ وہ عرض کرے گا اللہ تعالیٰ اتنے ہی درود اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمائے گا. کیونکہ دیکھیں درود پاک ہم جو پڑھتے ہیں, ہمارے درود کا کیا مطلب ہوتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہوں. اصل تو یوں ہے نا کہ اے اللہ تیری طرف سے ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام ہوں. اے اللہ تیری طرف سے ہمارے آقا کعبے کے بدر الدجا پر کروڑوں درود ہوں. تو درود جب ہم پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, تو اس کا اصل مطلب تو یہ ہوتا ہے, یہ ہے دعا. اب گویا یہ ہوا کہ ہم نے دعا یہ مانگی کہ اے اللہ اپنے نبی پہ کروڑوں درود نازل فرما. تو بتائیے اس کے اندر کہیں بھی کوئی مشکل والا معاملہ ہے؟ آخر یہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو بخش دے اور قیامت تک کی ساری امت کو بخش دے. تو 8 ارب آبادی ہے, 1.25 ارب مسلمان ہیں, قیامت تک پتہ نہیں 10, 15, 20 ارب کتنے ہو جائیں گے. تو آخر وہ بھی تو اتنے ارب لوگوں کے لیے دعا مانگ ہی رہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کے اندر وسعت جتنی بھی آپ لانا چاہیں لا سکتے ہیں. درود پاک دعا ہے, اس دعا کے اندر آپ جتنا بھی جو ہے وہ اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیں. خود حدیث مبارک کے اندر بعض اذکار ہیں, یعنی ذکر الہی کے صیغے ہیں,
ان میں فرمایا گیا کہ یہ والا ذکر کرنا دیگر وظائف کی بنسبت اتنا اعلیٰ ہے کہ دوسرا وظیفہ 4-5 گھنٹے بھی کیا جائے یہ تب بھی اس سے فائق ہے۔ وہ کیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ زینت عرشہ و مداد کلماتہ، کہ ایسی تسبیح، ایسی حمد جو اللہ کے عرش کی زینت بنے اور جو اس کے کلمات کی جو ہے نا وہ وسعت کے اعتبار سے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ والا ذکر جو ہے یہ دیگر اذکار پہ فائق ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارک بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں زبان پہ ہلکے ہیں، میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں، رحمان کی بارگاہ میں بڑے پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اب آپ دیکھیں کہ میزان عمل پہ یہ بہت بھاری۔ اسی طرح فرمایا الحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ پڑھنے سے میزان عمل جس میں وزن اعمال کا وزن کیا جائے گا وہ سارے کا سارا بھر جائے گا اس سے، تملا المیزان۔ ایک حدیث مبارک میں ہے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملا ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتا ہے کہ آسمان و زمین بھر جائیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ، درود پاک پہ بندہ جتنی وسعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ یہ اجازت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وظائف کے لیے اجازت لینا چاہیے، تو کیا ہر وظیفے کے لیے اجازت لینا چاہیے یا ضروری ہے، یا بغیر اجازت کے پڑھیں تو برکتیں کم ملتی ہیں، کسی ولی کامل کی اجازت کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ برکتیں ملتی ہیں؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جو وظائف احادیث مبارکہ میں آ گئے نا ان میں تو کسی کی اجازت کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی اجازت عطا فرمائی ہے نا، تو لہذا سرکار کی اجازت کے بغیر کسی اجازت کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کسی سے اجازت لے لیں گے تو ایک مزید کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ جو مشائخ کے مجربات ہوتے ہیں، کسی شیخ نے، کسی بزرگ نے کوئی ورد وظیفہ پڑھا، اس کا چلہ کیا، اسے اپنے معمول میں شامل کیا، تو وہاں پر پھر 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر تو جنرل قسم کے اوراد و وظائف جنرل مقاصد کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے، فضیلت کے لیے، تو اس میں تو اجازت لے لینا بہتر ہے اور برکت زیادہ ہوتی ہے، نہ بھی لیں تو کام چل جاتا ہے۔ جیسے یہ دلائل الخیرات شریف، اجازت کے بغیر بھی پڑھیں گے تو درود شریف ہے، درود کے فضائل مل جائیں گے۔ لیکن کچھ وظائف وہ ہوتے ہیں جو خاص مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، جیسے وہی ہے جنات کے حوالے سے، تو جناب کسی اور چیزوں کے حوالے سے، یہ والے وظیفے جو ہے نا وہ پھر لازمی طور پہ اجازت سے پڑھنے چاہیے، وہ بغیر اجازت کے پڑھیں گے نا تو وہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے اور مفتی صاحب سے ایک اور ہمارے اسلامی بھائی آڈینس میں سے سوال کریں گے۔ جی کون سوال کر رہے ہیں؟ اگر آخری وقت میں جیسے نماز شروع کرتے ہیں، جیسے عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، مغرب ہونے والی ہے، اور اس وقت اگر نماز شروع کی جائے، کسی کو وقت نہ ملے، نماز کے دوران ہی اگر نماز کا وقت ختم ہو جائے پھر کیا کیا جائے؟ نماز ہو جائے گی یا کہ دورانی پڑے گی؟ کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیں اس میں 2 طرح کے مسائل ہیں۔ ایک ہے فجر کی نماز کا مسئلہ، کہ فجر کی نماز بالکل آخری وقت میں شروع کی اور ابھی جیسے 1 رکعت پڑھی اور سورج نکل آیا، تو اس صورت میں تو یہ نماز ٹوٹ جائے گی اور یہ پھر مکروہ وقت کے بعد میں نئے سرے سے پڑھنی ہوگی۔ اور عصر کی نماز میں حکم یہ ہے کہ عصر کی نماز کو اتنی دیر تک مؤخر کرنا کہ سورج زرد ہو جائے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں یہ شروع ہو جائیں، تو اتنی تاخیر کرنا گناہ ہے۔ لیکن اگر ہو جائے تو تب بھی بہرحال بقیہ نمازوں کا حکم یہی ہے کہ اس میں جب وقت میں تکبیر تحریمہ کہہ لی، اب بھلے تکبیر تحریمہ کہتے ساتھ ہی اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تب بھی اس نماز کو ادا ہی کہا جائے گا۔ جیسے ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوا 5 بجے، عصر کا وقت شروع ہو گیا 5 بجے، ایک آدمی نے نماز شروع کی ہے 4:59 اور اس کے بعد 30 سیکنڈز، اللہ اکبر کہہ کے ابھی ثنا نہیں پڑھی اور عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو اس کی ظہر کی نماز ادا شمار کی جائے، ادا شمار کی۔ لیکن مفتی صاحب اتنی تاخیر یعنی کہ نہیں کرنی چاہیے۔ عصر کی نماز کے اندر تو اتنی تاخیر کرنا یقینی طور پہ گناہ ہے، کیونکہ وہ تو بہرحال جو ہے وہ تاخیر اتنی ہو جائے گی نا، وقت مغرب شروع ہو جائے گا۔ مغرب کی نماز کے اندر اتنی تاخیر کریں گے کہ عشاء یوں شروع ہو جائے، تو اگر مسافر نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو پھر بلا وجہ اتنی تاخیر کریں گے کہ آسمان پہ ستاروں کے جھرمٹ نظر آنا شروع ہو جائیں، تو اتنی تاخیر مکروہ تحریمی ہے۔ اور عشاء کی نماز میں آدھی رات سے جو زیادہ تاخیر ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔
اور باقی فجر کی نماز کا تو میں نے عرض کر دیا کہ فجر کی نماز تو ٹوٹ ہی جائے گی، تو یہ تھوڑی سی تقسیم ہے نمازوں کی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے کون سے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے یہ سنا ہے کہ جب بندے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ حافظہ مضبوط کرنے کا کوئی طریقہ۔ حافظہ کمزور ہونے اور مضبوط ہونے دونوں کے اسباب ہوتے ہیں۔ اس میں پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ خود فطری طور پہ، پیدائشی طور پہ حافظہ کم زیادہ ہوتا ہے، ایک آدمی کو بات زیادہ یاد رہتی ہے، ایک آدمی کو کم یاد رہتی ہے، تو یہ پیدائشی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اچھا، پیدائشی طور پہ جس کا حافظہ مضبوط ہے تو کم چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہو، اور جس کا پیدائشی کمزور ہے تو کم ایسا ہے کہ اس کا حافظہ کچھ چیزوں کی وجہ سے مضبوط ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حافظے کی کیٹیگری ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بعض چیزیں یاد رہتی ہیں، بعض بھول جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو راستے بڑے یاد ہوتے ہیں، ایک راستہ ایک مرتبہ دیکھ لیں گے پوری زندگی یاد رہے گا۔ جتنے بھی آٹو چلانے والے، رکشے چلانے والے، سب کو راستے بڑے اچھے یاد ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کو نمبرز بڑے یاد ہوتے ہیں، ابھی تو موبائل میں نمبر آ گئے نا، ایک زمانہ تھا کہ نمبر یا لکھے ہوتے تھے یا زبانی یاد ہوتے تھے، تو ایسے لوگ ہوتے تھے، اٹھوٹی ڈائریاں ہوتی تھی، تو ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جس کا نمبر بولے ٹھک کر کے سنا دیتے تھے۔ اچھا، کئی وہ لوگ ہیں جن کو اشعار بڑے یاد ہوتے ہیں، تو حافظے کی نا، اچھا کئی لوگ وہ ہیں جن کو واقعات بڑے یاد ہوتے ہیں، فلاں جگہ پہ ایسا ہوا تھا، وہاں پر یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، یہ والی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اس میں کمزور ہوتے ہیں کہ کسی کو واقعہ نہیں یاد رہتا، یا کسی کو شعر نہیں یاد ہوتا، یا کسی کو نمبر نہیں یاد ہوتا، یا کسی کو راستہ یاد نہیں ہوتا، اور بڑے یعنی کہ دلچسپ قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک تعلق جو ہے نا وہ تو کوئی فطری مزاج کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات کہ حافظہ مضبوط کرنا یا حافظے کا کمزور ہونا، تو دیکھیں لازمی بات ہے کہ حافظہ جو ہے اس کا تعلق بہرحال ہمارے برین کے ساتھ ہے، برین کے سیلز جو ہیں، خلیے جو ہیں، اس کے ساتھ ہے۔ وہ خلیے متاثر بھی ہوتے ہیں، کسی کے سر پہ چوٹ لگتی ہے سارا کچھ ہی بھول جاتا ہے، بعد کا دوبارہ لگتی ہے سارا یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اسی طریقے سے بعض غذائیں ایسی، بادام ہے، اخروٹ ہیں، اس طرح کی چیزیں بندہ زیادہ کھائے تو حافظہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، کھٹی چیزیں زیادہ کھائے تو حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ظاہری اسباب۔ اسی طرح باطنی اسباب بھی، باطنی اسباب کا تعلق کچھ ظاہر کے ساتھ ہے، کچھ باطن کے ساتھ ہے۔ جیسے کیا ہوتا ہے، جو بندہ بہت زیادہ افراتفری کا شکار ہے نا، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو بندہ نیند نہ پوری کرے اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو بندہ نیند پوری کرے اور افراتفری نہ ہو، ہر چیز بڑے تحمل سے کرے تو اس کا حافظہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ گناہ کا اور نیکیوں کا اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے جس بندے کو سکون ملنا شروع ہوتا ہے اس کا حافظہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے جس کے اندر اضطراب، بے چینی، انگزائٹی، سٹریس پیدا ہونا شروع ہو جائے اس کا حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کوئی ایسا پتھر دل آدمی ہو کہ جس پہ گناہ کا کوئی اس کا ضمیر ہی نہیں ہے، اس کو گناہ کا ہے ہی کوئی نہیں کہ بھائی گناہ کر لیا تو کیا ہوا، اس پہ اکثر و بیشتر جو ہے نا یہ گناہ کی وجہ سے حافظے پہ اثر نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ نے ڈائریکٹ اثر نہیں کرنا تھا، اس نے وہ جو اس کے ضمیر کے اندر اضطراب تھا بیسیکلی وہاں کے ذریعے ایفیکٹ کرنا تھا۔ جب وہ نہیں ہے تو اثر بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پہ مسلمان کو گناہ پر افسوس ہوتا ہے، نیکی پر خوشی ہوتی ہے، تو نیکیوں کی کثرت حافظے کو اچھا کر دیتی ہے، گناہوں کی کثرت جب وہ حافظے کو ڈاؤن کر دیتی ہے۔ اللہ کریم سب کو قوت حافظہ عطا فرمائے۔ اس کے وظائف بھی استاد صاحب ہوتے ہیں کچھ اپنا حافظہ مضبوط کرنے کے؟ حافظہ مضبوط کرنے کے وظائف بھی ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بھی لکھے ہیں کہ وہ جیسے ایک تشتری جو ہے پلیٹ، اس کے اوپر ایک وظیفہ ہے، وہ لکھ کے جو ہے نا وہ پیا جائے تو اس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سورہ یوسف یہ اگر یاد کر لی جائے تو اس سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے قرآن پاک حفظ کرنا ہو پہلے سورہ یوسف یاد کرے، اس سے باقی قرآن پاک یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح درود پاک سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح مسواک کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، تو یہ والے۔ اچھا، پھر اس کا تعلق بعض اوقات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جو شے فریش مائنڈ صبح تہجد میں فجر کے بعد آپ کرتے ہیں وہ آپ کو زیادہ یاد ہوتی، کیونکہ فطری طور پہ آلودگی نہیں ہوتی، کوئی پولوشن نہیں ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، تو اس وقت بندہ جو یاد کرتا ہے وہ زیادہ یاد ہوتا ہے اس سے۔ تو یوں اس طرح کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اور اپنے حاضرین کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا، مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے حافظہ کیسے مضبوط ہو،
یہ بہت پیارا رسالہ ہے جس کے اندر اس کے وظائف بھی کافی لکھے ہوئے ہیں. مفتی صاحب نے بڑی اچھی ماشاءاللہ گفتگو فرمائی ہے. مزید آپ وظائف اور اس کے حوالے سے علاج جاننا چاہتے ہوں کمزور حافظے کا تو اس رسالے کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ علم نافع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. مفتی صاحب اور سوالات لیتے ہیں اپنے اسٹینڈ سے اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوال ہیں. ویس بھائی کیا سوال کریں گے؟ مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کس طریقے سے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں شکر جو ہے وہ 3 طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. شکر اعضاء سے بھی ہوتا ہے، یعنی بندے کے جو پارٹس آف باڈی ہیں اس سے بھی ہوتا ہے. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور شکر دل سے بھی ہوتا ہے. دل سے شکر تو یہ ہے کہ بندہ نعمت کو اللہ کا انعام سمجھے اور اسے اپنا کمال نہ سمجھے. کسی کو بولنا اچھا آتا ہے، کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کی شکل اچھی ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، یہ اسے اپنا کمال نہ سمجھے، اپنے رب کا انعام سمجھے. ٹھیک، اور دل میں جذبات ہو کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اوپر یہ کرم کیا. یہ ہے دل کا شکر. زبان کا شکر یہ ہوتا ہے کہ یا تو لفظ شکریہ ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، یا حمد کے کلمات. اور احادیث مبارک میں جو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے وہ بکثرت شکر کے معنی میں پانی پئیں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. سونے سے اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. لباس پہننے کے بعد الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ ساری دعائیں کیا ہیں کہ نعمت استعمال کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی. یہ سب زبان سے شکر کے طریقے ہیں. پھر حمد کو بطور وظیفہ کے بندہ پڑھے، جیسے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنے کا جو وظیفہ ہے تو اس میں حمد بھی ہے 33 مرتبہ، تو آدمی حمد کا وظیفہ پڑھے. یہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو گیا. تیسرے نمبر پہ اعضاء سے. اعضاء سے شکر علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. یہ اعضاء کا شکر ہے کہ خدا نے ہاتھ دیے تو اب یہ خدا کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. آنکھیں دی ہیں تو خدا کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو بلکہ اس کی بندگی اور فرما برداری کے کاموں میں استعمال ہو. تو یہ اعضاء کا شکر. تو یہ 3 صورتیں ہیں، زبان سے، دل سے اور اعضاء سے. اللہ کریم ہمیں ہر قسم کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. ناظرین پروگرام ہے علم کی بیٹھک، سٹنگ ہے استاذ العلماء مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ. سوالات علمی گفتگو ماشاءاللہ چل رہی ہے. مفتی صاحب ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جس کو حاضری مدینہ کا شرف عطا فرماتا ہے وہ مدینے جائے، سنہری جالیاں سامنے ہوں یا گنبد خضرا سامنے ہو. اب دعا کرتے وقت وہ اپنا چہرہ گنبد خضرا کی طرف، سنہری جالیوں کی طرف رکھے یا کسی اور طرف کرے؟ کس طرح منہ کر کے دعا کرنی چاہیے؟ دیکھیے ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قبرستان جائیں یا کسی قبر پہ جائیں، نارمل عام بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر بھی جا کے سنت یہ ہے کہ سلام کہیں. ٹھیک، السلام علیکم یا اہل القبور. اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوں تو وہاں پر تمام لوگ وہاں جو کھڑے ہیں وہ بھی یا جو گزر رہے ہوتے ہیں سب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سلام پیش کریں، درود و سلام پیش کریں. اب ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی، جس نے جو درود پڑھنا ہوتا ہے. اب آپ غور کریں کہ درود جو ہے کیا یہ بذات خود دعا نہیں ہے؟ درود بذات خود دعا ہے، کیونکہ درود کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ اے اللہ اپنے نبی پر ہمارے آقا پہ رحمت نازل فرما. درود شریف یہی ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ ہمارے آقا، ہمارے مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرما. یہ ہے درود. تو درود ہے دعا. جب آپ روضہ اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے جاتے ہیں، تو آپ کدھر منہ کر کے یہ پڑھتے ہیں؟ بالکل سنہری جالیوں کی طرف. قبلے کو آپ کی پیٹھ ہوتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ کا جو ہے وہ چہرہ ہوتا ہے، اور اب آپ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بندہ وہاں جا کر جو دعا پہلی دعا کرتا ہے وہ پہلی دعا قبلے کو پیٹ کرتا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی طرف چہرہ کرتا ہے. تو جب آپ اس دعا میں، وہ دعا بھی تو اللہ تعالیٰ سے ہے نا،
ٹھیک، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا. جب وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہوئے آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چہرہ کر رہے ہیں اور قبلے کی طرف آپ پیٹھ کر رہے ہیں، تو جو اس سے اگلی دعا ہے کہ اور کوئی دعا مانگنی ہے آپ، تو اس میں کیوں یہ ضروری ہے کہ اب یوں ہو جائے؟ جو درود پڑا تھا وہ بھی تو دعا تھی. جب وہ دعا تھی اور اس دعا کے اندر تو آپ نے ادھر کو منہ کیا، ادھر کو پیٹھ کی، اب اس سے اگلی دعا کے لیے یہ کیوں ہے کہ آپ اب یوں کر لیں اور آپ ادھر کو پیٹھ کر دیں؟ اچھا، پھر درود پاک کے اندر آپ یہ دیکھیں، درود پاک صرف اتنا نہیں ہوتا کہ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرما. درود پاک کے الفاظ میں تو یہ بھی شامل ہے نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ جو السلام علینا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم پر سلامتی نازل فرما. یہ دعا تو اپنے لیے کی نا. درود پاک کا تو چلے کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی یہ تو دعا ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی، لیکن اگر کوئی یہ پورا درود ہی پڑھتا ہے کہ درود ابراہیمی اور ساتھ میں سلام نماز یہ دونوں کو ملا کے پڑھتا ہے، تو اب وہاں پر اپنے لیے بھی جو دعا اس نے کی ہے وہ ادھر منہ کر کے کی ہے اور قبلے کو پیٹھ کی ہے، تو اب اپنے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے بھی یہ ہے، تو اب کیا ضروری ہے کہ اس سے اگلی بات جب مانگنا شروع کریں تو اب پھر جائیں آپ. اگر پہلی جائز تھی تو یہ بھی جائز ہے، اگر وہ دعا ادھر منہ کر کے جائز تھی تو اس سے بعد والی دعا بھی اسی طرح جائز ہو جائے. تو لہٰذا یہ وہاں پر جب دعا کرے سلام عرض کرے اور اب اس کے بعد جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی چہرہ کر کے دعا مانگی جائے. اور یہ باقاعدہ محدثین نے اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ غالباً جعفر بادشاہ تھا تو خلیفہ بنی عباس، تو وہ مسجد نبوی شریف میں تھا، اس نے اپنی آواز بلند کی تو امام مالک نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں پتہ نہیں کہاں پر اپنی آواز بلند کر رہے ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ یہ تو اس نے اپنی آواز پست کر لی. پھر جب وہ دعا مانگنے لگا تو اس نے کہا کہ میں دعا قبلے کی طرف منہ کر کے مانگوں یا ادھر منہ کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ کر کے. تو امام مالک نے فرمایا کہ تم اپنا چہرہ اس طرف سے یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کیسے پھیر سکتے ہو کہ وہ تو وہ ہیں کہ تمہارے بابا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہی کو وسیلہ بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہٰذا وہاں پر دعا مانگے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چہرہ، دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. اب آپ نے چہرہ ادھر کر لیا اس سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز کے لیے قبلہ خانہ کعبہ ہے، دعا کے لیے نہیں ہے. دعا کے لیے نہیں ہے، دعا کا قبلہ تو آسمان ہے، تبھی تو ہاتھ یوں کرتے ہیں، یہ ہتھیلی آسمان کی طرف کرتے ہیں، دعا کا قبلہ آسمان ہے. اس میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جائے وہ دعا مانگے. بندہ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اٹھنے سے پہلے، اٹھنے کے بعد 70 قسم کی دعائیں مانگتا ہے، تو کیا ہر دعا کے اندر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتا ہے؟ بندہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے، جان اس کی نکل رہی ہے، وہ بولے پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو اس کے بعد میں دعا مانگوں گا. بس جس کی جہاں دعا کی باری آتی ہے وہاں دعا مانگ لیتا ہے. وہ دعا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ہو. اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک سوال یہ بھی ذہنوں میں ہو سکتا ہے شیطان ڈالے کہ دیکھیں آپ نے درود پاک کی مثال دی اور دیگر جو گفتگو فرمائی، تو درود پاک میں جو ہے نا ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، تو وہ بغیر ہاتھ اٹھائے جو ہے نا وہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور یقیناً اصل میں وہ درود دعا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہم مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر کرتے ہیں، تو کیا اس میں بھی کوئی فرق ہے یا نہیں؟ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. تو ہم تو یہی کرتے ہیں. اور ہاتھ پھیلانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاتھ تو کسی سے بھی لینے کے لیے پھیلاتے ہی. اولاد نے ماں سے کچھ لینا ہوتا ہے تو ہاتھ پھیلا کے لیتا ہے. ہم ایک دوسرے سے کوئی چیز اگر مانگتے ہیں تو ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں. بیکاری کسی سخی سے یا کسی پیسے والے سے کچھ مانگتا ہے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے. تو جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے دینے والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں تو جو سب کے داتا ہیں اللہ سبحان اللہ. اور خدا کے بعد سب سے زیادہ عطا فرمانے والے ہیں، انا اعطیناک الکوثر جن کی شان ہے، اور انما انا قاسم واللہ یعطی جن کی شان ہے. تو لہذا ان کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں کیا. اللہ کریم ہمارے عقیدوں کی بھی حفاظت فرمائے اور انہی پر موت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا سلسلہ
مکمل ہوا، وقت پورا ہو چکا ہے. اب آپ سے اجازت چاہیں گے، ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ ہوں گے استاذ العلماء شیخ الحدیث پر تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری دامن برکاتہم العالیہ. دیگر اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہوں گے، اور مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے. اللہ کریم ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء.